بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کر۔ یہ حضرت لقمان کی تیسری نصیحت ہے اور ہماری اپنی اولاد کے بارے میں تیسری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، انہیں نماز کا حکم دیں، نماز کی تلقین کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہونے پر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، اس کی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر۔ تو ہمیں یہ بچوں کو تلقین کرنی ہے کہ نماز کے پابند بنیں، لیکن ہم بچوں کو نماز کا پابند اسی وقت بنائیں گے جب ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اگر ہم خود ہی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے بچے کہاں سے نماز کی پابند ہو جائیں گے؟ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی ہے۔ وہ نماز سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی آگ سے بھاگتا ہے، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو انہوں نے نماز کو سائیڈ کا کام سمجھ رکھا ہے کہ اگر موقع ملا تو پڑھ لی اور موقع ملا تو نہیں پڑھی۔ یہ آج ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اور کہا جائے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کام رہتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہم اپنے کھیت میں لگے رہتے ہیں، نماز کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اپنی دکان میں لگے رہتے ہیں، ہمیں نماز کے لیے موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ہمیں نماز کا وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ ماں اور بہنوں سے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو تو کہتی ہیں کہ ہمیں گھر کا کام کاج ہی اتنا رہتا ہے، نماز کہاں سے پڑھیں گی؟ ہائے کتنے غلط بہانے بناتے ہیں ہم۔ یاد رکھیے قیامت کے دن یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں صحابہ سے زیادہ اہم کام ہو سکتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے، دشمن نے تلواریں اٹھا رکھی ہیں، تیر کمانوں میں ڈال رکھے ہیں، نیزے اٹھا رکھے ہیں اور قریب ہے کہ حملہ کر دیں، لیکن صحابہ نے اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز پڑھ کے دکھائی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ مجھے کام رہتا ہے میں نماز کیسے پڑھوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتی تھی، ان کی زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن عین مشغولی کا وقت ہوتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تاکہ کل کو کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے گھر کے کام سے فرصت نہیں ملتی ہے، میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو ہمیں خود بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ نماز دین کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اور اپنے ایمان کی علامت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ میرے بیٹے نماز کی پابندی کر۔ اور بھی آگے نصیحتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ اہم 3 نصیحتیں میں نے بیان کی ہیں اور یہ ہماری 3 اپنی اولاد کے بارے میں اہم ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ سے ہونے کا یقین بٹھائیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دیں کہ دیکھ بیٹے جہاں بھی تو ہے، جس حال میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ ہم اپنی اولاد کی جب صحیح تربیت کریں گے، صحیح پرورش کریں گے، اسے صحیح تعلیم دیں گے تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے گی، ہماری خدمت گزار بنے گی، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، دل کا سکون بھی بنے گی، بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گی۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اسے صحیح تعلیم نہیں دیں گے، اس کی صحیح پرورش نہیں کریں گے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں بٹھائیں گے، نبی کی محبت نہیں بٹھائیں گے، اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں بٹھائیں گے، تو پھر ہماری اولاد کو جب کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو ہماری خدمت گزار کیسے بنے گی، ہماری خدمت کرنے والی کیسے بنے گی، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارا نام روشن کرنے والی وہ کیسے بنے گی۔ اور آج اولاد کی تربیت کا اور اولاد کی تعلیم کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مدرسوں میں داخل کرائیں۔
دین کی تعلیم دیں، کیونکہ جب ہماری اولاد کو دین کی تعلیم حاصل ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ میرے بھائی بہن ہیں تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ میرے پاس پڑوس والے ہیں، محلے والے ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اسے معلوم ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ یہ مدرسہ، یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ مسجد آپ کی مسجد ہے۔ اس مدرسے کو ترقی دینا، اس کو آگے بڑھانا اور اس کا تعاون کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اگر ہم نے اس مدرسے کا تعاون نہیں کیا اور مولانا رئیس صاحب جو اتنے بڑے ادارے سے ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہو کے آئے ہیں، آپ کے یہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور دین میں کوتاہی پیدا ہوئی تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ تمہارے یہاں ایک بندہ دین کی خدمت کر رہا تھا، تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کی مسجد ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے ہم اس کا تعاون کریں، آگے بڑھ کے اس کے تعاون میں حصہ لیں۔ جب ہم مدرسے کا تعاون کریں گے اور اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرا کے دین کی تعلیم دیں گے تو ہمارے وہ بچے اپنی بھی دنیا آخرت سنواریں گے اور ہمارے لیے بھی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور ہمارے بچوں کو سب کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔